آپ کیا کہیں گے؟ جو کچھ میں نے کہا وہ یقیناً آپ نے بھی سنا ہے، لیکن ایسا واقعہ پیش آنا ایک ایسے اسپتال میں جو آلریڈی انڈر اسکروٹنی ہے، میڈیا کی اس کے اوپر نظریں ہیں، آپ کے وزراء ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتے ہیں جی بہترین سہولتیں وہاں پہ، اسی وجہ سے ہم عمران خان کو وہاں پہ لے کے جانا چاہتے ہیں، اور آج یہ واقعہ پیش آ گیا۔ دیکھیں حضرت صاحب، میں نے تو کبھی نہیں کہا کہ پیمز میں بہت ہی بہترین کوئی ایکسٹراڈنری سہولیات موجود ہیں۔ جو پاکستان کے اندر اسپتالوں کا معیار ہے، اس حوالے سے جو سرکاری اسپتال آپ اس کا کمپیریزن کسی اسپتال سے کر لیں، پنجاب کے کسی ہاسپٹل سے کر لیں، تو کمپیریٹیولی انہی اسپتالوں سے کمپیریزن ہوتا ہے تو اس میں پیمز کو زیادہ نمبر دیے جاتے ہیں۔ آج کا بڑا ہی المناک ثانیہ ہے، کوئی اس کی جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ بطور حکومت میری آنکھیں جھکی ہوئی ہیں، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول تھا کہ اگر فرات کے کنارے کتا بھی مر جائے تو عمر ذمہ دار ہوگا۔ تو لامحالہ اس طرح کے وہ گو سانحات ہوتے ہیں، بٹ ذمہ داری حکومت کو لینا پڑتی ہے، اور ہم لے رہے ہیں ذمہ داری قبول کی ہے، تو سیکریٹری کو معطل کیا ہے، انکوائری بھی کر رہے ہیں۔ وہ جو ننھی منی بے زبان ظاہر ہے ان کو اتنے بڑے نہیں ہوئے تھے کہ بول سکیں، یا زبان ان کو عطا کر دی گئی ہو، لیکن ظاہر ہے اس دنیا سے چلے گئے تو اس کو واپس ہم نہیں لا سکتے، لیکن ظاہر اس پر افسوس بھی کر سکتے ہیں، اور کوشش یہ ہوگی کہ اس طرح کا واقعہ دوبارہ رونما نہ ہو۔ لیکن بطور حکومت ہمیں بڑا دکھ ہے، بڑا افسوس ہے، کوئی اس کی دلیل نہیں ہے، کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، کوئی ایسا بیانیہ میں آپ کے سامنے پیش نہیں کروں گا کہ جی بہت اچھی سہولیات تھیں، یا یہ جو بھی ہوا جو اچھا آخر میں حذیفہ صاحب، آپ انکوائری کی بات بھی ہو رہی ہے، ایک سیکٹری سوری حذیفہ صاحب، سوری ٹو کٹ یو، سیکٹری صحت کو تو آپ نے معطل کر دیا، لیکن وہاں پہ جو انتظامیہ ہے، کوئی ادھر کوئی ڈاکٹر انچارج ہوگا، کوئی ایم ایس ہوگا، کوئی وہاں پہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہوگا، ان میں سے کیا کسی کو معطل کیا گیا؟ ان سے کسی نے پوچھا کہ بھائی وہاں پہ سہولتیں کیوں نہیں تھیں، وہاں پہ یہ مسئلہ کیوں تھا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ بالکل آپ کا بڑا ریلیونٹ سوال ہے، چونکہ پیمز کے اندر ہائیسٹ عہدہ ای ڈی کا ہوتا ہے، ایگزیکٹو ڈائریکٹر کا، ایم ایس نہیں ہوتا ہے، ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہوتا ہے، اور دین تمام ڈپارٹمنٹس کے ایچ او ڈیز ہیں اور ڈینز وغیرہ ہیں۔ تو میرے خیال سے انکوائری رپورٹ جب تک کنکلوڈ ہوتی ہے ان کے خلاف بھی ایکشن لیا جائے گا، لیکن چونکہ وزیر اعظم صاحب نے ٹاپ سے احتساب کا آغاز کیا ہے اور سیکرٹری نیشنل ہیلتھ سروسز کو سسپینڈ کیا، اور حالانکہ عام طور پر جو سول سروس کے افسران ہیں، جو 12 سروس گروپ ہیں، سیز کر کے جو لوگ آتے ہیں، ان کی سسپینشن شاذ و نادر ہی ہوتی ہے، اور ان کی سسپینشن کی پاور بھی وزیر اعظم پاکستان کے پاس ہوتی ہے، اور گریڈ 22 میں بندہ ہو تو پھر اس کی اپیل بھی کوئی نہیں ہوتی، سپریم کورٹ میں ظاہر آپ یا ہائی کورٹ میں جا سکتے ہیں اس آرڈر کے خلاف۔ تو وزیر اعظم صاحب نے ٹاپ سے احتساب کا آغاز کیا ہے، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اگر اس میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر اور باقی جو لوگ ہیں، اگر ان کی اس میں نیگلیجنس ہوئی، تو جس شہباز شریف کو میں بھی جانتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں، تو رانگ ڈور مسٹ بی ٹیکن ٹو دا ٹاسک، اور اس میں کسی کو بھی نہیں بخشا جائے گا۔ اگر ایک سول سروس کے گریڈ 22 کے آفیسر کو سسپینڈ کیا جا سکتا ہے، تو پھر کوئی بھی نہ قانون سے اور نہ ہی ظاہر ہے جو انکوائری پروسیڈنگ سے جو ہے ماورا نہیں ہے۔ تو آپ ریسٹ ایشور رکھیں، لیکن ظاہر ہے ٹھیک ہے، اس وقت تو یہ ساری باتیں آپ کو بھی میرے خیال سے ناگوار گزر رہی ہوں گی، یا جو ورثہ ہیں انہیں بھی ان باتوں سے کوئی سروکار نہیں، ان سے تو صرف ہم ہاتھ جوڑ کر یہی دس بستہ گزارش کر سکتے ہیں کہ قلمناک ثانیہ ہے، اور حکومت اس میں ان کے ساتھ کھڑی ہے، ان ماؤں کے ساتھ کھڑے ہیں جو ظاہر 9 مہینے بچے کو اپنے پیٹ میں جو ہے وہ اس کی پرورش کرتی ہے، اور اس کے بعد ظاہر امیڈیٹ آفٹر ڈیلیوری یہ سارا کچھ ہوا۔ تو میرے خیال سے میرے پاس تو کوئی اس پہ دلیل نہیں ہے ماں سوائے کہ ہم بطور حکومت آپ سے بھی معذرت کریں، ان لوگوں سے بھی، اور کوشش کریں کہ دوبارہ ایسے واقعات رونما نہ ہوں، ایسے فول پروف اقدامات کریں، اور اسی کی کنٹینیوشن میں پنجاب حکومت نے آلریڈی نوٹیفکیشن سی ایم صاحبہ نے چائنا سے کروایا نوٹیفکیشن، پنجاب کے تمام بی ایچ یوز سے لے کر آر ایچ سیز، ٹی ایچ کیوز، ڈی ایچ کیوز اینڈ ٹیچنگ ہاسپٹلز، تمام کمشنرز، ڈی سیز، تمام سیکرٹریز کو کہ وہاں پر ان تمام انتظامات کا اثر نو جائزہ لیا جائے۔ جی حذیفہ رحمان صاحب، آپ سن رہے تھے کہ وزیر صاحب فرما رہے تھے کہ بہترین ریسکیو آپریشن، یہ تو ان کو جا کے بتائیں نا جس ماں نے 9 مہینے بچہ اپنے پیٹ میں رکھا تھا اور 14 بچے پاکستانیوں کے جل گئے، اور ان کو آ کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی بہترین ریسکیو آپریشن کیا۔ میرے خیال میں جو حکومتی وزراء کی جانب سے جہاں جو میڈیا ٹاک وغیرہ ہوئی، اس میں بھی حساسیت ہمیں تھوڑی سی کم نظر آئی، کہ ان کو شاید اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ عام بندہ یا وہ فیملیز کس کرب کے تھرو گزر رہے ہیں، ان کو کن حالات کا سامنا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنا ہی بہترین یہ سب کچھ ہوا؟ اور دوسرا، اب تو وزیر اعظم صاحب نے ایک کمیٹی بھی بنا دی ہے اور 48 گھنٹے کے اندر وہ انکوائری رپورٹ پیش کریں گے، تو آپ کو امید ہے کہ اس رپورٹ کے نتیجے میں انصاف ہوگا؟ دیکھیں جیتا صاحب، جب بندہ ثانیہ کے فوراً بعد
جو ہے وہ سائٹ پر یا ایونٹ پر موجود ہوتا ہے جہاں یہ سانحہ ہو رہا ہو یا رونما ہوا ہو، تو لامالا اور بندہ ہو بھی مطمئن طلال صاحب نے یہی بتانا ہے کہ ریسکیو نے کتنی دیر میں ریسپونڈ کیا اور یہ ریسکیو آپریشن جو ہے یہ کتنی دیر میں مکمل ہوا اور کیا کیا اس کے اندر جو ہے انہوں نے اپنے وسائل کار ہوں گے وہ، تو ان کی یہی گفتگو ہوگی کم و بیش جو میری گفتگو ہے۔ ظاہر ہے وہ بھی اس واقعے پہ اتنے ہی دکھی اور رنجیدہ ہوں گے جتنا میں ہوں۔ اور جہاں تک آپ کی بات یہ ہے کہ کیا ذمہ داران کے خلاف ایکشن ہوگا، دیکھیں جی بالکل، اگر میرے خیال سے پاکستان کی تاریخ میں شاذ و نادری واقعات ہیں جب کسی سٹنگ سرونگ فیڈرل سیکرٹری کو سسپینڈ کیا گیا ہو، اور آج ان میں سے ایک ہوا ہے کہ ایک سٹنگ فیڈرل سیکرٹری کو جو سرونگ تھے انہیں معطل کیا گیا ہے، تو ظاہر ہے اب ان کے نیچے ہی بقیہ ایکشنز ہونے ہیں، چاہے پیمز کے کوئی ذمہ داران ہوں یا باقی لوگ ہوں۔ تو ظاہر ہے انکوائری کمیٹی بنائی بھی ایک ریٹائرڈ ایسے آفیسر کی سربراہی میں جس کی انٹیگریٹی کو سب تسلیم کرتے ہیں۔ سیکرٹری انٹیریئر رہے شاہد خان، سیکرٹری پریزیڈنٹ رہے، نیفٹیک کی ڈی رہے، اس سے پہلے پنجاب میں سیکرٹری داخلہ رہے، اے سی ایس رہے، ہر بندہ واقف ہے کہ وہ کس انٹیگریٹی کے شخص ہیں۔ تو میرے خیال سے ہمیں چند گھنٹے انتظار کرنا چاہیے، انشاءاللہ تعالیٰ جو ہی انکوائری پروسیڈنگ آپ کے سامنے آتی ہیں تو لازمی آپ سے شیئر بھی کی جائیں گے، اور آپ کو نظر آئے گا اس میں ایکشن بھی ہوگا۔ اور آئندہ کے لیے جس طریقے سے میرے فاضل دوستوں نے کہا کہ اس طرح کے واقعات کو روکنے کے لیے فول پروف اقدامات آئندہ کے لیے ہونے چاہیے، بالکل میں اس سے سہمت ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ کیے بھی جائیں گے۔ لیکن لامحالہ جو سانحات ہوتے ہیں اس قسم کے، یا آپ انہیں کہیں کہ یہ قدرت کی طرف سے ایک چیز قسمت میں لکھ دی جاتی ہے، تو لامحالہ اس کو آپ روک نہیں سکتے۔ اب میرے بھائی کی بات پہ میں وہ اکتفا کر رہا ہوں، ورنہ میں نے تو اس پہ کوئی جسٹیفیکیشن پیش نہیں کی، لیکن اگر 6:38 پہ یہ ہوا، اور ظاہر ہے جو نیکو پیکو وارڈ ہوتا ہے اس کے اندر پری میچور ڈیلیوری والے بچوں کو انکیوبیٹرز میں رکھا جاتا ہے، آکسیجن سلنڈر ہر جو ہے انکیوبیٹر کے ساتھ اٹیچ ہوئے ہوتے ہیں، تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر 1.5 منٹ میں یا جو بتا رہے ہیں 2 منٹ میں سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا، تو اس کے اندر تو ظاہر ہے آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ واقعہ رونما ہی نہ ہوتا، یا اس کی انٹروگیشن کی جائے کہ اس پارکنگ ہوئی کیوں وہاں پر، لیکن اس کے اندر تو میرے خیال سے ریسپانس ٹائم ہی نہیں تھا۔ یہ تو اس قسم کی قدرتی آفت تھی کہ آپ کے پاس جتنا بھی جدید نظام ہوتا ہے ریسکیو کا، تو اگر 2-2.5 منٹ کے اندر ہر چیز جل کر خاکستر ہو گئی، وہ انکانشیس بچے جن کی ڈلیوری ذرا پری میچور ہوئی ہے 7ویں یا 8ویں مہینے میں، وہ ظاہر ہے اس پھر آپ کو پتہ ہے کہ انکیوبیٹرز میں ان کو رکھا جاتا ہے، وہاں پر والدین نہیں ہوتے، لامحالہ جراثیم وغیرہ کی وجہ سے روکا جاتا ہے، صرف اسپیسیفک نرسز اور جو ان کے کنسرن ڈاکٹرز ہیں وہی جاتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال کے اندر افسوس بھی ہے، دکھ بھی ہے، اور ظاہر ہے یہ جو چیزیں بعد میں سامنے آئیں کہ اگر ایگزٹ کھلے ہوتے اور باقی چیزیں ہوتی تو ویسے اس آپریشن میں رکاوٹ نہ آتی۔ لیکن اگر فیکچوئل بات تو جو عمر دراز گوندل صاحب سے میں سمجھا ہوں وہ تو یہی ہے کہ 2 منٹ کے اندر ہر چیز جو ہے تہس نہس ہو گئی، تو اس میں یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ اس میں ساروں کو کلین چٹ دے دی جائے گی۔ رانگ ڈور تو وہ ہیں جنہوں نے سیف ایگزٹ نہیں رکھے، وہاں پر فائر کے اکوپمنٹ جو ہے فائر بجھانے کے وہ نہیں رکھے گئے، لیکن ویسے میرا آپ سب دوستوں سے سوال ہے کہ 2 منٹ کے اندر اس میں ریسپانس کیسے دیا جا سکتا تھا؟ ویسے چلیں، یہ آپ کا بڑا امپورٹنٹ سوال ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی قدرتی سانحہ نہیں ہے، یہ ایک غفلت کا نتیجہ ہے، اور پھر جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ کمیٹی کے جو بنی ہے اور انشاءاللہ انصاف بھی ہوگا، لیکن ٹو بی آنیسٹ مجھے تو اس میں 1% بھی امید نہیں ہے۔ یہ ایک لانگ لسٹ ہے واقعات کی جو بچپن سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں، ہر واقعے کے بعد کمیٹی بنا دی جاتی ہے، اور پھر چند دن میڈیا اس پہ بات کرتا ہے اور اس کے بعد کوئی اس کا ذکر نہیں کرتا۔ اس کے ساتھ بھی وہی ہوگا، بدقسمتی سے حقیقت یہی ہے۔